یہ بات ہے 1570 سال پہلے کی، جب رومن امپائر پر کئی باربیرین ٹرائبز نے حملہ کر دیا۔ باربیرینز اور ہنز نے رومن امپائر کے کئی شہروں پر حملہ کر کے خوب تباہی مچائی۔ وہاں رہنے والے لوگ جان بچا کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ایک طرف ایڈریاٹک سی تو دوسری طرف ٹرینین سی ان کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا، لہٰذا انہوں نے سمندر میں بنے قریبی آئی لینڈز پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ حملوں سے تو بچ گئے، لیکن یہ آئی لینڈز ساحلی جھیل میں بنے تھے جن کی مٹی اتنی نرم تھی کہ انسان بھی اس کے اوپر نہیں ٹک سکتا تھا۔ پر سبھی مشکلات کے خلاف جا کر ان لوگوں نے یہاں پر نہ صرف بسیرا کیا، بلکہ ایک کے بعد ایک انجینئرنگ کے کارنامے دکھا کر بلڈنگز، کینالز اور یہاں تک کہ برجز بھی بنائے۔ یہی وہ شہر ہے جسے آج دنیا وینس کے نام سے جانتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہاں پر نہ روڈز تھے، نہ زمین اور نہ ہی پینے کا صاف پانی، لیکن پھر بھی وینیشینز نے اس کو سب سے پاورفل سٹی بنا کر دکھایا۔ پر آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ وہ چھوٹے آئی لینڈز جن پر کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں تھا، وہاں اتنا بڑا شہر کیسے کھڑا کیا گیا، وہ بھی قریب 1000 سال پہلے۔ ناظرین، رومن سٹیز چھوڑ کر جو لوگ شروعات میں ان آئی لینڈز پر گئے تھے، ان کے پاس یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نرم گارے جیسی زمین جس پر کوئی بھی چیز رکھنے سے وہ اندر دھسنے لگتی تھی۔ اس وقت کئی لوگوں نے واپس ساحل پہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن واپسی کا مطلب تھا موت۔ باربیرینز اور ہنز ناردرن یورپ کے کچھ خانہ بدوش قبیلے تھے جنہوں نے رومن امپائر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت حالات اتنے گمبھیر تھے کہ ان نرم آئی لینڈز پر رہنا ہی ان کی مجبوری بن گیا۔ ساحل سے 5 کلومیٹر دور 150 سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے مارشی آئی لینڈز تھے، پر ان سبھی کا ایک جیسا حال تھا۔ اسی دوران ریفیوجیز میں سے ایک شخص زمین کے اندر دھستا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بوٹ کے چپو کو زمین میں گاڑا تو وہ کئی فٹ نیچے جانے کے بعد بالکل ٹھوس ہو گیا۔ یہیں سے ان کو آئیڈیا آیا جو بعد میں وینس سٹی کی بنیاد بنا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور جہاں آج کا کروشیا ہے، وہاں کے جنگلات سے درختوں کے تنے لائے گئے اور ان کو مارشی آئی لینڈز پر ٹھوک ٹھوک کر اندر گاڑا گیا۔ تقریباً 5 میٹر نیچے جانے کے بعد یہ تنے زمین کی سخت مٹی میں جا کر اپنی گرپ بنا لیتے تھے۔ ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب اندر ٹھوکا جاتا تاکہ ایک اسٹیبل پلیٹ فارم بن سکے۔ پائلز کو اندر ڈالنے کے بعد ان کے اوپر کا حصہ کاٹ کر لیول کیا گیا اور اس کے اوپر لکڑی کے تختے بچھائے گئے تاکہ پورا لوڈ پائلز میں برابر ڈیوائیڈ ہو سکے۔ اس فاؤنڈیشن کو پانی کے لیول سے اوپر اٹھانے کے لیے اسپیشل لائم اسٹون کے بلاکس رکھے گئے، اوپر پتھروں کا لوڈ اور نیچے 5 میٹر لمبے ووڈن پائلز۔ یہ سمپل کمبینیشن ایک مضبوط فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کافی تھا۔ لکڑی کے تنے جو اب پانی کے اندر تھے وہ پھول کر ایک دوسرے میں ٹائٹ ہو گئے اور ان کے بیچ ہوا گزرنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ یہی وجہ ہے کہ وینس میں جو پائلز قریب 1000 سال پہلے گاڑے گئے تھے وہ آج تک پرفیکٹ کنڈیشن میں شہر کا وزن جھیلے ہوئے ہیں۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بلڈنگز بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ شروعات میں وینیشینز نے لکڑی کے گھر بنائے، لیکن کوکنگ وغیرہ کے دوران اکثر ان میں آگ لگ جاتی تھی۔ بعد میں اینٹوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ بلڈنگز کو ہلکا رکھنے کے لیے گھر 3 اسٹوری سے زیادہ بڑے نہیں رکھے جاتے تھے۔ اینٹوں کے بیچ میں لائم اسٹون کے پاؤڈر سے بنایا گیا اسپیشل گارا ڈالا جاتا تاکہ مضبوطی کے ساتھ ساتھ دیواریں فلیکسیبل بھی رہیں۔ فلورز اور اندر کی دیواریں لکڑی کے تختوں سے بنائی گئیں جن کو باہر سے لوہے کی راڈز ڈال کر ہولڈ کیا جاتا۔ یہ آئیڈیا وینیشینز میں کافی فیمس ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی طریقے سے آئی لینڈز گھروں سے بھرتے گئے۔ نارملی شہر باہر کی طرف پھیلتے ہیں، لیکن وینس اندر کی طرف پھیلنے لگا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ میں جانے کے لیے صرف بوٹس کا ہی سہارا ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب آبادی بڑھنے لگی تو آئی لینڈز قریب سے قریب ہونے لگے اور اب ان کے بیچ کم پانی میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی آئی لینڈز کراس ہو سکتے تھے۔ وینس سٹی میں اب سب سے زیادہ ضرورت ان آئی لینڈز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی تھی۔ پہلے 500 سالوں تک یہ آئی لینڈز آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے، لیکن جب آبادی کافی بڑھ گئی اور کاروبار کی ریل پیل ہونے لگی تو یہاں کا بزنس ہب جسے ریالٹو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے یہاں ایک سمپل لکڑی کا برج بنانے کی کوشش کی گئی۔
اس برج کو پونٹون برج کہتے ہیں، جس میں فلوٹس کی مدد سے گزرنے کا راستہ بنایا جاتا ہے۔ اس برج سے ریالٹو تک پہنچنا تو آسان ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ فلوٹس کے سہارے کھڑا تھا، اسی وجہ سے کافی ہلتا رہتا تھا اور اکثر لوگ اس میں سے گر بھی جاتے تھے۔ بعد میں یہاں لکڑی کا پرماننٹ برج بھی بنایا گیا، لیکن ایئر 1310 میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے اس کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے کے بعد بھی ریالٹو برج اگلے 140 سالوں تک ٹکا رہا، لیکن آخر کار ایئر 1444 میں زیادہ لوڈ پڑنے کی وجہ سے وہ گر گیا۔ آخر کار ریالٹو کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں وینس کا سب سے پہلا اسٹون برج بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اس کو بنانے کے لیے اسی طریقے کا سہارا لیا گیا جس کی مدد سے یہاں ہزاروں گھر بنے تھے۔ 12,000 سے زیادہ ووڈن پائلز نہر کے کنارے میں گاڑی گئیں اور ان کے اوپر 10,000 ٹن وزنی پتھر کا آرچ برج کنسٹرکٹ کیا گیا۔ یہ برج اتنا کامیاب ہوا کہ پورے وینس میں اسی طریقے سے پتھر سے بنے برج بنائے جانے لگے۔ آج بھی یہ برج اسی مضبوطی سے کھڑے لوگوں کے ہجوم کا وزن برداشت کر رہے ہیں۔ ان برجز کی مدد سے اب ایک آئی لینڈ سے دوسرے میں جانا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ وینس سٹی میں روڈز نہیں بلکہ صرف کینالز ہیں، اور ان کینالز کو ہی استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جاتا ہے۔ اس سے وینس کو فائدہ یہ ہوا کہ سامان وغیرہ کو شہر کے کسی بھی کونے میں پہنچانا کافی آسان ہوتا ہے۔ ویسے نارمل سٹیز میں اس وقت پیدل چلنے والوں کا اور گھوڑے گاڑیوں کا ایک ہی راستہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کافی کنجیشن ہوتی تھی، لیکن وینس اس سے بالکل الگ تھا۔ یہاں پیدل چلنے والوں کا راستہ کینالز میں چلنے والی بوٹ سے بالکل الگ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کینال سے کوئی کہیں بھی اتر کر جلدی سے اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وینس یورپ کا سب سے طاقتور اور امیر شہر بن گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی لوکیشن تھی۔ میپ پہ دیکھا جائے تو یہ ہے ایڈریاٹک سی، جس کے اینڈ میں وینس ہے، اور یہ سمندر سیدھا میڈیٹرینین سی میں جا کر ملتا ہے، اور میڈیٹرینین سی افریقہ، یورپ اور مڈل ایسٹ تینوں سے کنیکٹڈ ہے۔ آج بھی گڈز ٹرانسپورٹ کا سب سے آسان اور سستا طریقہ سمندری راستہ مانا جاتا ہے، یعنی مڈل ایسٹ اور ایسٹ یورپ سے ویسٹرن یورپ تک پہنچنے کے لیے جہاں اٹلی، آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور فرانس ہیں، شپس آسانی سے ایڈریاٹک سی کے آخر تک آ سکتی تھی، جہاں پر آج وینس موجود ہے۔ بے شک ہی ایسٹ یورپ ویسٹ کے ساتھ زمینی راستے سے جڑا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ شپس تھیں، تبھی بلیک سی سے میڈیٹرینین اور پھر ایڈریاٹک سی تک سارا سامان شپس میں ہی بھیجا جاتا تھا۔ اور کیونکہ یہاں کارگو شپس کا آنا زیادہ تھا، تبھی ویسٹرن یورپ سے ایسٹ یورپ تک گڈز بھیجنے کے لیے سستی کارگو شپس بھی وینس سے ہی مل جاتی تھی، کیونکہ ان کو واپسی خالی جانا ہوتا تھا۔ بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے وینیشینز کافی مالدار ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے آس پاس ملکوں کے لوگ بھی وینس میں بسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی آبادی کافی بڑھ گئی۔ اب وینس میں پینے کے پانی کی ڈیمانڈ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ بے شک وینس چاروں طرف پانی سے گھیرا ہوا ہے، لیکن یہ سمندر کا نمکین پانی ہے جسے پیا نہیں جا سکتا۔ قدرتی چشموں یا ریورز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں فریش واٹر جمع نہیں ہوتا تھا۔ وینس میں پینے کا پانی مین لینڈ سے ڈرمز میں بھر بھر کے کشتیوں میں لاد کر لایا جاتا تھا، لیکن جب یہاں کی پاپولیشن 1,70,000 ہوئی تو پانی کی قلت ہونے لگی۔ اس پوائنٹ پہ وینیشینز کے انجینئرز کو ایک بار پھر سے اپنا دماغ چلانے کی ضرورت تھی۔ کچھ تو ایسا کرنا تھا جس سے وینس کی بڑھتی آبادی کو پینے کا پانی مل سکے، ورنہ یہاں کا بزنس بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ وینس میں ہی آئی لینڈز کے چند حصے ایسے تھے جہاں کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی۔ ان آئی لینڈز پہ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے گہرا گڈھا کھودا گیا، اور اس کی دیواروں کو مٹی اور گارے سے واٹر پروف بنایا گیا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان گہرے گڈھوں میں ڈائریکٹلی بارش کا پانی اسٹور کیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وینیشینز کی سوچ اس سے زیادہ ایڈوانسڈ تھی۔ ان گڈھوں میں کنواں بنا کر اس کے ارد گرد ریت اور پتھر ڈالے گئے، اور اس کے اوپر ٹائلز لگا کر واپس پلین سرفیس کر دیا گیا۔ سرفیس پہ کچھ سوراخ چھوڑے گئے جس میں سے بارش کا پانی اندر جا سکے۔ یہ پانی ریت اور پتھر سے ہوتا ہوا جب کنویں میں جمع ہوتا تو یہ فلٹر بھی ہو جاتا تھا۔ پانی کی فلٹریشن کا یہ نیچرل پروسیس ہے۔
بارش کا پانی جب پہاڑوں سے چشموں کی صورت میں نیچے آتا ہے تو پتھروں اور منرلز سے گزر کر وہ بالکل صاف پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وینیشینز کا یہ فلٹر سسٹم اسی بنیاد پہ کام کرتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے ایریا میں آخر کتنا ہی بارش کا پانی جمع ہو پائے گا۔ اس کے لیے آس پاس گھروں کی چھتوں پہ پائپس لگائے گئے جو بارش کے پانی کو سیدھا اس فلٹر میں ڈالنے کا کام کرنے لگے۔ ایسے پانی کی کلیکشن کے لیے سرفیس ایریا بھی بڑھا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وینس میں 600 سے زیادہ چھوٹی بڑی فلٹر ویلز لگا دی گئی۔ 10 سے 12 گھر آپس میں مل کر ایک ہی فلٹر ویل شیئر کرنے لگے۔ وینیشینز نے ایک بار پھر سے اپنے شہر کو بچانے کے لیے ایک ماسٹر پیس تیار کیا، لیکن ابھی بھی وینس میں ایک بڑا مسئلہ موجود تھا: سیوریج۔ نارملی شہروں میں انڈر گراؤنڈ سیوریج لائنز بچھائی جاتی ہیں جو ویسٹ کو شہر سے دور لے کر جاتی ہیں، لیکن وینس میں گراؤنڈ ہی نہیں تو سیوریج لائن کہاں بچھائی جائیں گی؟ ابھی تک وینس میں لوگ ویسٹ کو کینالز میں ہی پھینک دیتے تھے، لیکن جن کے گھر کے سامنے سے ڈائریکٹلی کوئی کینال نہیں گزرتا تھا وہ اپنا کچرا پاتھ ویز پر ہی پھینک دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ پاتھ ویز اکثر اوقات بدبو سے بھرے رہتے۔ 16ویں سینچری میں وینیشینز نے گھروں سے ویسٹ کلیکشن کے لیے نالیاں بنائیں جن کی مدد سے ویسٹ سیدھا کینالز میں جا کر گرتا تھا۔ یہ نالیاں کینال کے نارمل لیول سے اوپر رکھی گئیں، جس کی وجہ سے نالیوں کا لیکوڈ ویسٹ اسی وقت کینالز میں گر جاتا تھا، لیکن سالڈ ویسٹ وہیں نالی میں رہ جاتا تھا۔ پھر ہائی ٹائیڈ کے وقت جب کینالز کا لیول بڑھتا تو پانی نالیوں کے اندر موجود سالڈ ویسٹ کو کینالز میں کھینچ لیتا تھا۔ سمندر میں دن میں 2 مرتبہ ہائی ٹائیڈ آتی ہے اور ایسے دن میں 2 مرتبہ نالیاں خود صاف ہو جاتی تھیں۔ ہائی اور لو ٹائیڈز کی وجہ سے دن میں 2 مرتبہ سمندر کا پانی وینس کے کینالز میں داخل ہوتا اور پولیوٹڈ پانی کی جگہ لے لیتا۔